خير الهدي هدي محمد صلى الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حضرات، آپ مجھ سے پیشتر میرے محترم بھائی اور دوست حضرت مولانا احسان اللہ فاروقی صاحب کا پرجوش خطاب سن چکے ہیں، اور اسی طرح میرے بعد میرے ایک اور بھائی اور دوست حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب یزدانی کا خطاب آپ سنیں گے. میں ان دونوں پرجوش مقرروں کے درمیان آپ کی خدمت میں دو چار باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اس لحاظ سے کہ میں تھکاوٹ سے چور ہوں اور زیادہ لمبی گفتگو نہیں کر سکتا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں گجرات سے واپس آیا ہوں اور یہاں لاہور میں آپ کے ہاں حاضری سے پہلے 2 جگہ میرا خطاب تھا. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے احباب کے علاوہ جو میرے دوست یہاں اور تشریف لائے ہیں انہیں ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی، دین ہماری مشترکہ متاع ہے، یہ کسی کی اجارہ داری نہیں. اس لحاظ سے دین کے معاملے میں کوئی تعصب اور ہٹ دھرمی اختیار نہ کرنا چاہیے. اس لیے آپ وہ حضرات جو نکتہ چینی کے لیے اور کچھ نادرست جذبات لے کر تشریف لائے ہیں، میں اگر وہ اجازت دے تو ان کے دلوں کے دروازوں پہ دستک کے سامنے 2-3 باتیں انتہائی احترام، محبت اور پیار سے رکھوں اور پھر ان سے یہ درخواست کروں کہ آپ گھر جا کر ٹھنڈے دل، ٹھنڈے دماغ اور اس بات کو اپنے ذہن سے نکال کر کہ کہنے والا کون تھا اور اسٹیج کس کا تھا، اور اس بات کو ذہن میں رکھ کر کہ دین ہٹ دھرمی اور تعصب سے روکتا اور فہم و فراست کی دعوت دیتا، غور و فکر کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ مسئلہ دین کا اس سے صرف ہماری دنیا کا مفاد ہی وابستہ نہیں بلکہ ہماری آخرت بھی اس سے وابستہ ہے کہ اگر ہم نے دین کو درست انداز سے نہ سمجھا
تو ہماری عاقبت تباہ ہو جائے گی، ہماری آخرت برباد ہو جائے گی، اور ہم جتنے نیکی کے کام کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ، چاہے صدقہ ہو، چاہے خیرات، نہ صرف یہ کہ اس کا کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ان سارے کاموں کے کرنے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سرخروئی حاصل نہ ہو سکے۔ اس لیے کیا ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ نیکی کا کام بھی کرے اور ہمیں ثواب بھی نہ ملے، محنت بھی کرے اور ہمیں اس کا کوئی بدلہ بھی حاصل نہ ہو؟ میرے خیال میں کوئی بھی عقل مند اور دانش مند آدمی ایسی بات سوچنے کا روادار نہیں ہو سکتا۔ اسی بنیاد پر میں آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ سننے کے لیے تشریف لائے ہو اور جو یہاں تشریف فرما نہیں ہے، ان کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ سن لے، بات اگر اچھی لگے مان لے، نہ اچھی لگے نہ مانے۔ اگر بات ان کے دل پہ دستک دے اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑے تو اپنے عالم سے، اپنے مولوی سے سوال کر کے پوچھ لے، تسلی اور تشفی کرے، اور اس وقت تک بات کو ترک نہ کرے جب تک کہ پورا اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان مختصر سی گزارشات کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی، دین نہ میری وراثت ہے نہ تیری، اس کو نہ میرے باپ دادا نے پیش کیا ہے نہ تیرے باپ دادا نے، یہ نہ میری جاگیر ہے نہ کسی اور کی۔ دین تو نام ہے رب کے قرآن کا اور مدینے والے کے فرمان کا۔ اس بات کو یا تو ہم یہ کہیں کہ دین اللہ رسول کی بات کا نام نہیں بلکہ کسی اور چیز کا نام ہے، اس پر یا بحث کریں۔ اس پر اگر بحث نہیں ہے اور ہم مانتے ہیں کہ دین صرف اللہ رسول کی بات کا نام ہے، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ دین کے جس معاملے میں ہمارے ہاں اختلاف ہو جائے اس مسئلے کے بارے میں اللہ رسول سے پوچھ لیں؟ دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو جائے اور اختلاف جن کے درمیان واقع ہو وہ لوگ سیانے ہو، سمجھدار ہو، عقل مند ہو، وہ کیا کہتے ہیں؟ آپس میں اختلاف کی وجہ سے شدت پیدا ہوتی ہے، جھگڑا پیدا ہوتا ہے، یہ قدرتی بات ہے، لیکن جب ذرا معاملہ بگڑنے لگتا ہے تو سیانے کہتے ہیں یار کیوں لڑتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو؟ چلو محلے میں کوئی چودھری ہے کہ نہیں، بستی میں کوئی بڑا رہتا ہے کہ نہیں، شہر میں کوئی معتبر آدمی موجود ہے کہ نہیں؟ اگر ہے دونوں لے کے اپنے جھگڑے کو اس کے پاس لے چلو، جو وہ فیصلہ کرے اس کو مان لینا۔ اگر دو پڑوسی اپنی دیوار کو بنانے پر جھگڑ پڑتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ حصہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے، اب دو ہی صورتیں ہیں، یا دونوں طرف سے بندوقیں نکل آئے، پستولے نکل آئے، ریوالور نکل آئے، اور اب تو ماشاءاللہ ضیاء الحق صاحب کی برکت سے پستولوں بندوقوں کی بات ختم ہو گئی ہے، کلاشن کوف آن ہو گئی ہے، وہ نکل آئے، ایک دوسرے پر فائر کھول دیے جائے، یہ تو ضرور ہوگا چند مر جائیں گے، چند زخمی ہو جائیں گے، اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، جھگڑا ختم، جھگڑا پھر بھی باقی رہے۔ اگر کوئی زیادہ بندے مار لے، دوسرے کے کچھ زیادہ زخمی ہو جائے، یہ تو ممکن ہے
لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کے بندے مار کر آپ اس کو مسئلہ بنوا لیں، جھگڑا پھر بھی باقی رہے گا، اور جن کے بوتے مر گئے وہ کہیں گے اچھا ہم کو بھی جب موقع ملے گا بدلہ لے لیں۔ کیوں کہ وجہ نزاع سبب اختلاف باقی ہے، اور جب تک سبب اختلاف باقی ہے جتنی جی چاہے لڑائی ہو جائے اختلاف ختم ہو سکتا۔ ایسے عالم میں اگر کچھ سیانے عقل مند زیرک ذہین سمجھدار لوگ ہو، وہ کیا کہیں گے نہ لڑو، مرو گے، زخمی ہو گے، لوگوں کو تماشا دکھاؤ گے، لوگ کہیں گے ہمسائے ہو کے لڑتے ہیں، دونوں پر لوگ برے الفاظ استعمال کریں گے۔ عقل کی بات کرو، دونوں محلے کے کسی چودھری کے پاس چلے چلو، جو محلے کا بڑا سمجھدار ایماندار دیندار عقل مند آدمی ہے، اس کے پاس جا کے اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھو، اس کو کہو ہمارے درمیان یہ اختلاف ہو گیا ہے، تو ہمارا مسئلہ حل کر دے۔ وہ عقل مند دانش مند آدمی اگر بہت عقل مند ہوا جس کے پاس فیصلہ لے کے جاتے تو وہ کیا کہے گا؟ کہے گا میں فیصلہ تب کرتا ہوں جب تم مجھ کو مانو کہ جو فیصلہ میں کروں گا اس کو مت مانو گے، اس کا اقرار کرو، میرے فیصلے کا تو تبھی پہلا ہے۔ اور اگر عقل مند زیادہ ہی ہوا تو وہ کہے گا تم میرے پاس اپنا جھگڑا لے کے آئے ہو، میں فیصلہ کرنے سے پہلے تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ دونوں فریق مجھ کو سٹامپ پہ دستخط کر کے دو، لکھ کے دو کہ میری کہی ہوئی بات کوئی فریق ٹالے گا، جو فیصلہ میں کروں گا وہ مانے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کا حکم پانی بند۔ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے وہ لکھوا لیتا، دونوں فریق لکھ کے دے دیتے، دونوں کی بات سن کر جس کو حق سمجھتا ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ چاہے اس کو تکلیف ہی پہنچے جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ساری دنیا کے عقل مندوں کا دستور ہے، اور اگر اس دستور پہ عمل نہ کیا جائے تو دنیا کی کسی گلی، کسی محلے، کسی قصبے، کسی بستی، کسی شہر اور کسی ملک میں امن قائم ہو سکتا؟ بڑی بات ہوتی ہے جو لوگ پنچایت کو نہیں مانتے وہ عدالت میں چلے جاتے ہیں۔ عدالت بھی اصل میں فیصلہ دینے کے لیے ہوتی ہے، جھگڑے کو نمٹانے کے لیے۔ اور یارو کتنے ظلم کی بات ہے کہ اپنے پرنالے کے مسئلے پر جھگڑے کو طول نہیں دیتے، اپنے معمولی دنیاوی معاملات کو نمٹانے کے لیے کسی بڑے کو منصف مان کر اس کے پاس جا کر اس کو اپنا جھگڑا سنا کر اس کے ذریعے اپنے فیصلے کروا لیتے ہو۔ کیا دین ہی اتنا یتیم ہے کہ اس کا کوئی بڑا نہیں رہا کہ تم اپنے سارے مسئلوں کو لاؤ اور اس بڑے کے پاس لے جاؤ اور اس کو کہو جو فیصلہ تو کر دے ہمیں منظور ہوگا؟ اور بڑا بھی وہ جس کو تم نے لکھ کر نہیں دیا بلکہ پیدائش کے دن اور موت تک جس کا یہ اقرار کرتے رہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم نے یہ گواہی دی ہے کہ مدینے والے تجھ سے بڑا نہ زمین کے اوپر کوئی ہے نہ آسمان کے نیچے کوئی ہے، اتنا بڑا۔ پھر اتنا بڑا مان کر، اتنا بڑا جس کو میں نے اور تو نے بڑا نہیں بنایا، آسمان والے نے جس کے بارے میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تجھ کو بڑا ہم نے بنایا ہے، کیوں نہیں آتے اپنے سارے مسئلے اٹھاتے اور اس بڑے کے پاس جاتے اور جا کے کہتے کونین کے تاجدار اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے، تو بتلا تیرے رب
کا قرآن کیا کہتا ہے، تیرا خوبصورت فرمان کیا کہتا ہے، جو تو فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہے۔ اور کیسے منظور نہ ہو کہ آسمان والے نے کہا کہ دنیا کے منصف کا فیصلہ نہ ماننے والا وہ تو برابری میں نکو بنے، اس کا تو معاشرہ حقہ پانی بن کرے، اور میرے محمد کا فیصلہ نہ ماننے والا، آسمان والے نے اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میں اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو دین کے معاملے میں تیری بات کو تسلیم نہیں کرتا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے وہ تیری امت میں سے کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا ہے، وہ مومن ہی نہیں۔ کیا بات ہے، اگر مکان کے لیے لڑنے والا وہ بڑا نکو ہے اور دین کا نام لے کے لڑنے والا اس سے بڑا نکو کون ہو سکتا؟ آؤ ایک ایک مسئلہ اٹھاؤ، ایک ایک مسئلہ جس کو تم نے اختلافی سمجھا ہوا، ایک ایک مسئلہ لو، اللہ کے قرآن پر پیش کرو، رحمت کائنات کے فرمان پہ پیش کرو۔ اگر اللہ کا قرآن تائید کرے، نبی کی بات تائید کرے، اس کو مان لو۔ اللہ کے قرآن سے تائید نہیں ہوتی، محمد کے فرمان سے تائید نہیں ہوتی، اس کی طرف پلٹ کے دیکھنا بھی گوارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ حل ہو جائے، لڑائی کی کیا بات ہے؟ جھگڑا تو وہ کرے جس کے پاس کوئی بڑا موجود، کیا کہتے ہیں، کسی کے گھر قیامت آ جائے، خدا نہ کرے، ان کا بڑا مر جائے، چھوٹے رہ جائے، آپس میں لڑتے ہیں تو محلے والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے لڑتے ہیں کہ ان کا بڑا کوئی نہیں رہا، یہی کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں ان کا بڑا کوئی، وہ اللہ کے بندو جن کا بڑا موجود ہو وہ لڑا، لڑنے کی کیا بات ہے؟ اور لڑتا وہ ہے، مولانا فاروقی صاحب غصے ہو رہے تھے، غصہ آ ہی جاتا ہے کہ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ آدمی کتنی دیر تک برداشت کرے؟ حد ہوتی ہے برداشت کرنے کی، اگرچہ برداشت کرنا بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ میرے ایسا آدمی گالی سن کے بھی یہی کہتا ہے کہ کتنے شیریں ہے تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ مولانا فاروقی جیسا آدمی گالی سنتا ہے، کہتا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، جو کان کاٹے گا ہم اس کا کان کاٹ دیں گے، جو ہاتھ کاٹے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تم جو جی چاہے کر لو، جتنی جی چاہے گالیاں دے دو، ہم سن کے تمہیں جواب میں کچھ نہیں کہتے کہ شاید ہمارے نامہ اعمال میں تمہاری گالیاں ہی ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ تم اپنی بات کرو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ایک بات سن لو، گالی دینے سے مسئلہ کبھی حل ذرانیہ کی گل پوری ہو جائے، بندوں کی بات کبھی تانوں مینوں سے پوری۔ ابھی میں یہاں آیا تھکا ہوا تھا، ایمانداری کی بات ہے، میں صرف حاضری لگوانے آیا تھا، مجھے میرے بھائی نے پمپلیٹ دکھانا شروع کر دیا، پمپلیٹ چھاپا ہوا ہے، تانے مینے کی کیا بات ہے؟ گالی دینا، الزام دینا، یہ بھی کوئی بڑی بات ہے؟ یہ کوئی بڑا کام ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ زبان کی ادنا سی حرکت، ہاتھ کی معمولی سی جنبش، جو جس کو جی چاہے بنا دے، لیکن ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں بھائی تانے مینے سے بات نہ کرو، قرآن حدیث سے بات کرو، دلیل سے بات کرو۔ لکھا ہے کہ یہ میلاد نہیں مانتے، نہیں مناتے، آج معراج کا جلسہ کیوں کر رہے ہیں؟
کوئی بات تو نہ ہوئی. یہ کیا بات ہے؟ اس سے کیا بات بنتی؟ میں کہتا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے لاہور میں رہتا ہوں, باہر سے نہیں آیا. میں آپ کی خدمت میں چیلنج نہیں, کوئی مناظرہ بازی نہیں, ایک بات کہہ جاتا ہوں. یہاں موجود ہے میرے ساتھی بھی, میں بھی لاہور میں رہتا ہوں. میں کہتا ہوں بات دو حرفی ہے. تم کہتے ہو میلاد نہیں مناتے, میں بھی کہتا ہوں نہیں مناتا. میں بھی کہتا ہوں میلاد میں انکار نہیں کرتا. تم کہتے ہو یہ گناہ کی بات ہے نہ منانا, یہی ہے نا کہنا. میں کہتا ہوں اگر یہ نہ منانا گناہ کی بات ہے تو محمد نے کیوں نہیں منایا, محمد کے صحابہ نے کیوں نہیں منایا صلی اللہ علیہ وسلم. بات ختم ہو جاتی ہے. اب اس کا جواب گالی سے نہیں دلیل سے, اس کا جواب گالی سے نہیں. میں پوچھتا ہوں سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں یہ دن کبھی آیا ہے کہ نہیں؟ کس کو کہتے ہیں میلاد؟ حضور کے یوم. اور ایک بات کہہ دوں, غصہ نہ کرنا, میں تو غصے والی بات ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ ہم کو دعائیں دو کہ تمہیں قاتل بنا دیا. ہم کو یہ میلاد کا نام بھی ہم نے تمہیں سکھایا ہے. تم نے تو 10 برس پہلے تک اس کا نام 12 وفات رکھا ہوا تھا کہ نہیں؟ اور کوئی سفید داڑھی والوں تمہیں معلوم ہے, یاد ہے کہ نہیں؟ آج سے 15-20 سال پہلے اس جلوس کو عید میلاد کا جلوس نہیں کہتے تھے. 12 بھابھیوں نے کہنا شروع کیا نبی کی وفات پہ خوشیاں مناتے ہیں, یہی کہنا شروع کیا بھابھیوں نے. اب اس کا جواب نہیں دیا, اس کا جواب آج تک نہیں دیا, نام بدل لیا. نام بدلنے سے حقیقتیں تو نہیں تبدیل ہو جاتی. میں پوچھتا ہوں ایک لمحے کے لیے کہ 12 ربیع الاول کو تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی نہیں. آج کی جدید سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی. اب تو وہ علم الہندسہ نے یہ کام آسان کر دیا ہے کہ آپ دن نکال لیں, 10,000 سال پہلے کی تاریخ نکالنا چاہے صحیح تاریخ نکلائے, کوئی مشکل بات نہیں. نبی علیہ السلام کی ولادت کا دن تاریخ کی کتابوں میں متفقہ طور پر موجود ہے کہ سوموار کا دن ہے. سوموار کے دن کو علم الہندسہ کے اوپر پرکھا جائے تو 9 تاریخ کے علاوہ کوئی دوسری تاریخ نکلتی ہی نہیں. کوئی دوسری تاریخ 9 کو تھا. وفات پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو تھی. اور جلوس تم آج بھی 12 ہی کو نکالتے ہو. جلوس تم آج بھی, اس کو بھی جانے دو. یہ ذرا پیچدار بات ہے, ہم سیدھی جھٹکی بات کریں. میں کہتا ہوں میلاد ہی کا صحیح, یہ بھی نام ہمارے اعتراض پر رکھا. میں کہتا ہوں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں یہ دن کبھی آیا ہے کہ نہیں؟ کتنی مرتبہ آیا؟ 63 برس, 63 سال نبی کائنات علیہ السلام کی زندگی مبارک میں یہ دن آیا. چھوڑ دو 63 سال کی بات بھی تمہیں لمبی معلوم ہو, اور 23 سال نبوت کے دنوں میں بھی تو یہ آیا ہے دن کے نہیں. 23 برس جو لاہور کے نہیں, پاکستان ہندوستان کے نہیں, ساری کائنات کے علماء کرام کو اکٹھا کر کے ان کو کہو دنیا کی کسی ایک کتاب سے دکھا دو کہ سرور کائنات نے اپنی ولادت کا دن منایا ہو. ایک کتاب کسی ایک کتاب 10, 20, 40 کتابوں کا حوالہ نہیں مانتے.
قرآن کا بھی نہیں مانتا، بخاری کا بھی نہیں مانتا، مسلم کا بھی نہیں مانتا، ترمذی کا نہیں مانتا، ابن ماجہ کا نہیں مانتا، ابو داؤد کا نہیں مانتا کہ یہ حدیث کی کتابیں، اور جاؤ کسی پرانی کتاب عربی کی کسی کتاب سے نکال کے دکھا دو کہ سرور کائنات نے اپنی ولادت کا دن بنایا تھا۔ میں کہتا ہوں لاہور میں رہتے ہوئے سب سے پہلا آدمی جو اس بارے میں اشتہار نکال کر اپنی توبہ کا اعلان کر کے تمہارے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے تمہارا شکریہ ادا کرے گا وہ میں ہوں گا۔ کیوں؟ کہ میرا کام مذہب کے بارے میں تعصب برتنا نہیں بلکہ محمد کی سنت کی پیروی کرنا ہے صلی اللہ۔ میں تو سمجھتا ہوں فلا وربک لا یؤمنون، نبی کے حکم کے آ جانے کے بعد کسی مومن کو یہ گنجائش باقی نہیں رہتی کہ زبان سے حرف اعتراض نکال سکے۔ اور اگر سرور کائنات نے یہ دن نہیں منایا اور یہ کام اچھا تھا تو پھر تمہیں کہاں سے معلوم ہو گیا کہ یہ اچھا ہے؟ اور سنو، سرور کائنات کے بعد آج کتنی بات، اتنی معمولی سی بات پہ پمفلٹ لکھ دیا۔ بدلاؤ، نبی کے بعد کون نبی کی امت کا حکمران رہا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، وہ صدیق کہ رحمت کائنات سے جب پوچھا گیا من احب الناس الیک یا رسول اللہ، کونین کے تاجدار تجھے سب سے زیادہ روئے زمین پہ محبوب کون ہے؟ تو رحمت کائنات نے کہا یا صدیقہ ہے یا صدیقہ کا باپ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ کہا کہ صدیق نبی کا یار غار تھا کہ نہیں تھا؟ یا لوگوں کی طرح کہہ دو کہ نہیں دشمن تھا، معاذ اللہ، یا کھل کے کہو کہ حضور کا بیری تھا وہ کیوں دن بنا، یا کہو یار تھا، اور یار تھا حکمران تھا، کسی مسجد کا مولوی مسجد کا مولوی نہیں تھا کہ وہ کوئی کام کرے تو کسی کو پتہ نہ چلے، وہ کوئی کام کرے تو کسی کو، سرور کائنات کو اس سے محبت، اس کو سرور کائنات سے محبت، اتنی محبت کہ زندگی میں جب امام کائنات کے دست مبارک پہ اپنا ہاتھ رکھا نہ لمحے بھر کے لیے خود جدا رہنا گوارا کیا، نہ رسول نے جدا کرنا گوارا کیا، یہاں تک کہ نہ خود گوارا، نہ رسول کو گوارا، نہ ان کے خدا کو گوارا۔ زندگی کے بعد، وفات کے بعد بھی اللہ نے قبروں میں اکٹھا کر دیا، اور امام کائنات نے کہا حشر میں بھی رب اکٹھا کرے گا، اور کوثر پہ بھی اکٹھے اور جنت کے دروازوں پہ بھی اکٹھے۔ وہ حکمران ہوئے کہ نہیں؟ ان کی زندگی میں یہ دن آیا کہ نہیں؟ ہائے، اور اربل کے گورنر کا دن اگر منایا جائے، دنیا کی تاریخ کی کتابوں میں ثبت ہو جائے، صدیق اگر نبی کا دن منائے کسی کو پتہ ہی نہ چلے، یا تو کہہ تجھ کو دھوکہ لگ گیا، غلطی لگ گئی، یا کہہ کہ دن منایا تھا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، تیرے دن کا تو سارے شہر میں چرچا ہو جائے، پولیس کو مصیبت پڑ جائے، اور صدیق حکمران نبی کا یار غار ہو کے دن منائے اور کسی کو پتہ بھی۔ پھر پھر نبی کا عمر، اگر کسی کو استحقاق کی بنیاد پہ نبوت ملتی یا اہلیت کی بنیاد پہ تو فاروق اعظم رضی اللہ، وہ نبی کے بعد حکمران رہا کہ نہیں؟
یہ دن ان کی زندگی میں کبھی آیا کہ مرتبہ 11 مرتبہ، ایک مرتبہ بتلا دو دن منایا. پھر نبی کا داماد 2 بیٹیوں کا شوہر، جس کو ایک مقام پہ کھڑے ہو کے نبی نے 8 مرتبہ جنت کی بشارت دی. وہ کہ جس کے گھر نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں، اور دوسری بیٹی کی وفات کے بعد نبی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. عثمان آنکھوں سے آنسوؤں کو پوچھ لو، سر کو اٹھاؤ، آقا آج اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو گیا. فرمایا عثمان تجھ کو کیا پتا کہ تیرا آقا تجھ پہ کتنا راضی. کعبے کا رب گواہ، اگر محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے تجھ کو دیتا جاتا، انکار نہ کرتا. وہ عثمان اپنا داماد نبی کے بعد حکمران ہوا کہ نہیں؟ اس کی زندگی میں یہ دن کبھی آیا کہ 11 مرتبہ. تم ایک مرتبہ، اس 11 سے یہ نہ کہہ دینا 11ویں ثابت ہو گئی ہے. ایک مرتبہ کا تم بتلا دو، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ. اب کوئی لڑائی کی بات ہے؟ یہ جھگڑے کی بات ہے؟ ایک مرتبہ. پھر فاطمہ الزہرا کا شوہر، حسنین کا باپ، نبی کی مسند خلافت میں بیٹھا. 4 مرتبہ اس کے زمانے میں نبی کا دن آیا، منایا ایک مرتبہ. مولوی کو دلیل بھی ملی تو کہاں تھے؟ جو اما ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب. کہاں کیا گیا دن منایا؟ کس نے منایا؟ نبی نے، نبی کے یار غار نے، نبی کے وزیر فاروق نے، نبی کے داماد عثمان ذوالنورین نے، نبی کے داماد فاطمہ کے شوہر علی حیدر نے رضوان اللہ علیہم. یہ وہ ہے جن کے بارے میں آسمان والا کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا. اور جن پہ رب راضی ہوا ان سے دلیل ملی تو کہاں سے؟ کہنے لگے نبی کا دن منایا کس نے؟ ابو لہب نے. یہی دلیل دیتا ہے نا مولوی. سن لے، دلیل تیری یہی ہے کہ ابو لہب نے دن منایا. اب ابو لہب جنہوں نے نہیں منایا ان کے متعلق آسمان والے نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور جس نے تیرے بقول منایا اس کو رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی آسمان والے کی لعنت ابو لہب پہ نازل ہوتی رہے گی. تجھ کو دلیل کے لیے ملا تو کون ملا؟ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ. اور ہمارے شیخ الاسلام مولانا امرتسری رحمت اللہ علیہ بہت کثرت سے یہ شعر پڑھا کرتے تھے. بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر، اپنی جفا کو دیکھ کر. بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو. خدا کی بات کرو، تانا کس بات کا دیتے؟ میں اس ٹاؤن شپ میں جو لاہور کا حصہ ہے یہ بیٹھ کر اعلان کرتا ہوں 10 دن 20 دن 30 دن مہینہ 2 مہینے 10 مہینے 1 برس 10 برس 11 برس 12ویں سے ڈبی بیڑی بھی تر جاتی ہے. 12 برس لے لو، ساری کائنات میں پھیلو، نبی سے دکھا دو، نبی کے چاروں یاروں سے دکھا دو. ہم شکریہ الگ کریں گے، جلوس الگ نکالیں گے. اگر نہیں ہے تو سن لو، اس پر بھی سن لو. کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں نکالنا، نہیں کوئی بات ہے تو اچھی ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے.
چلو نہ ہی نکالا صحیح. میرے بھائیوں میری بات کو دل میں لے کے جانا. میرا پھر ایک سوال سن لو. مجھے یہ بتلاؤ کہ دین رحمت کائنات پہ مکمل ہوا کہ نہیں؟ نہیں ہوا. تم کہتے ہو گیا. میں کہتا ہوں اگر ہو گیا ہوتا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین مکمل ہو گیا, ایک اچھی بات کا دین میں ذکر ہی نہیں آیا؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ تو یا یہ کہو کھل کے کہ دین نبی پہ مکمل نہیں ہوا. میں یہ مکمل کی بات بھی تمہیں سمجھا دوں آج. اور وہ کیا بات ہے؟ سیدھی سیدھی بات ہے. مکمل کس کو کہتے ہیں؟ مکمل اس پیالے کو کہتے ہیں. یہ پیالہ لبالب بھرا ہوا ہے مکمل طور پر. کون سا پیالہ؟ وہ پیالہ جس میں پانی کا ایک قطرہ بھی ڈلنے کی گنجائش. بولو. اور وہ پیالہ جس میں پانی بھرا ہو لیکن اس میں چند قطرے پانی کے اور پڑ سکتے ہو, اس پیالے کو مکمل طور پر بھرا ہوا, اس پیالے کو مکمل طور پر بھرا ہوا, مکمل بھرا ہوا پیالہ اس پیالے کو کہتے ہیں جس میں ایک قطرہ بھی ڈلنے کی گنجائش باقی نہ ہو. اب قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے حبیب میں نے دین تیری زندگی میں مکمل بولو نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا. اب مکمل کا معنی کیا ہے؟ مکمل کا معنی یہ ہے کچھ مسئلے تو بیان ہو گئے کچھ باقی رہ گئے. یہی معنی ہے نا. اگر تو یہ معنی ہے تو پھر مجھے بتلاؤ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا کیسے ہو گیا؟ پھر وہ کیوں جھوٹا؟ اس نے بھی تو یہی کہا ہے کہ کچھ مسئلے حضور نے بیان کر دیے, کچھ باقی رہ گئے تھے جو میں پوچھتا ہوں. اللہ نہ کرے تمہارا یہ عقیدہ ہو, لیکن میرے بھائیوں کبھی سوچو تو صحیح کہ بھولے پن میں کہیں تم نے بھی تو یہی عقیدہ نہیں رکھا ہوا. کہتے ہو یہ کام اچھا ہے دین کا ہے, لیکن نبی کے زمانے میں یہ کام اترا نہ, قرآن میں اترا نہ محمد کے فرمان میں اترا. ہے دین کا ہے, بولو ہے دین کا. پھر مطلب یہ ہے یہ دین کی بات نبی کے بعد پتا چلا کہ پہلے پتا چلتا تو قرآن میں ہوتی یا نبی کے فرمان میں ہوتی؟ بعد میں پتا چلا. مطلب یہ ہے کہ یہ بات دین میں بعد میں آئی. یہ بات دین میں بعد میں آئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے نہیں تھی, اس نے آ کے دین کو مکمل کیا تو پہلے دین مکمل. سمجھ آئیے بات؟ ذرا پوچھو تو صحیح اپنے مولوی صاحب کہ اگر یہ بات دین کی تو نبی نے کیوں نہیں بتلائی, قرآن میں کیوں نہیں آئی؟ اگر دین مکمل ہو گیا تو بعد میں یہ وحی کس پہ نازل ہوئی ہے, کس نے بیان کی ہے؟ اور اسی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین کا نام لے کر اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھا جس پہ آمنہ کے لال کی مور نہیں لگی ہوئی, وہ دین کی بات نہیں, وہ شیطان کی بات ہے. اس کی مثال چھوٹی سی ٹاؤن شپ کے لوگوں, تم سیدھے سادے لوگ ہو. ایک سیدھی سادی تمہیں مثال دیتا ہوں. ایک آدمی سبزی خریدنے کے لیے یا اس بھائی سے کباب خریدنے کے لیے جاتا ہے. ایک اتنا لمبا ورقہ بڑے خوبصورت رنگوں کا, ہمارے اس اشتہار جتنا, بڑا اعلیٰ 8 پیپر اعلیٰ رنگ اس پہ چھپے ہوئے,
سارے پنڈ کے مولویوں کی اس پہ مورے لگی ہوئی. وہ جا کے کہتا ہے لے یہ ورقہ لے لے 2 کباب دے دے. اور کیا کہے گا کبابوں والا؟ کہے گا یا پاگل ہے یا جیل ساز ہے، یا پاگل ہے یا اس کا منہ دیکھے کہے گا کیا لے کے آئے. کہتا ہے دیکھ یہ 5 روپے کے نوٹ میں تو 10 کباب دیتے ہو، میں اتنا بڑا کاغذ دے کے 2 بھی نہیں دیتے. یہ اس سے اچھا ہے، اس کا رنگ خوبصورت، اس کی چھپائی اچھی، اس کا کاغذ اچھا. وہ کیا جواب میں دے گا؟ بے وقوف، کاغذ نہیں چلتا، حکومت کی مہر چلتی ہے. کاغذ نہیں چلتا، حکومت کی. او اللہ کے بندو، 2 کباب تمہارے خوبصورت بنائے ہوئے کاغذ سے نہ خریدے جائے اور تم نے جنت کو اپنے خود ساختہ بناوٹی عملوں سے چاہا کہ خرید دیا جائے. بتلاؤ اگر تمہارے بنائے ہوئے عملوں سے جنت مل جائے تو محمد جنت کے دروازوں پہ کھڑا ہو کر اپنے رب کو کیا کہے گا؟ اگر تو نے ان عملوں کی بنیاد پہ جنت دینی تھی تو مجھ کو کیوں بھیجا تھا؟ میرے ارسال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میری موت کی کیا قدر و قیمت تھی؟ میرا مقام کیا ہوا کہ دنیا میں تو ٹکے کا حکمران، وہ حکمران جو جب بھی جاتا ہے جوتے کھا کے جاتا ہے. کوئی اللہ کے فضل سے حکمران پاکستان میں ایسا نہیں آیا جو بغیر جوتے کھا کے گیا. اس کی مہر کے بغیر دنیا کے اندر سکہ دھونی کا نہیں چل سکتا. اور سمجھ آ رہی ہے ٹاؤن شپ کے لوگوں کے نہیں؟ اس حکمران کی مہر کے بغیر دنیا کے اندر چونی کا سکہ نہیں چل سکتا. اور تم نے کائنات کے امام کی مہر کے بغیر دین کے اندر سکہ کیسے چلا لیا ہے؟ بات سنی ہے یا کہو کہ سرور کائنات کے مہر کی کوئی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو عاشق بھی کہلاتے ہیں. پھر دیکھو ہمارا عشق. سن لو آج ہمارے مسلک کی بات. آخری بات کہتا ہوں، دعوے تم کرتے ہو اور جن کو محبت ہوتی ہے وہ شور نہیں مچاتے، وہ چھپاتے پھرتے. سنو، ہم نے کہا ساری کائنات کے اہل حدیث علماء اکٹھے ہو جائیں، کوئی ایسا مسئلہ بیان کرے جس پہ آمنہ کے لال کی مہر نہیں ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے ہم اس کو ٹکرا دیں گے. مانیں گے تو صرف محمد عربی کی بات کو مانیں گے. ساری کائنات اپنے مولوی کہے، علماء کہے، محدث کہے، فقیہ کہے، امام کہے، کائنات کا تاجدار نہ کہے، کسی کی نہ مانے. کیوں نہیں مانے گے؟ کہ جی اس سے لگا ہے، جی کلمہ اس کا پڑا ہے، مالا اس کی جپی ہے، نام اس کا لیا ہے، ہم کو منوانا ہے تو محمد کے نام کی مہر دکھاؤ. اور اگر نام محمد کی مہر نہیں ہے، ساری کائنات کی مہر لگی ہوئی ہو، ہماری گردنوں کو کاٹا جا سکتا ہے، دنیا کی کسی مہر کے سامنے ہماری گردن کو جھکایا نہیں جا سکتا. میں کہتا ہوں ہمارے پیار کا تقاضا یہ، ہمارے پیار کا تقاضا یہ، تمہارا پیار شیخ سعدی کی حکایت والا پیار ہے کہ جتنے دیکھی توا پر رات اوتھے گزاری ساری رات. ایک تمہارا پیار ہے جی، ایک یہ بھی ہے. ہمارے دوست آغا شورش ہوا کرتے تھے، وہ بڑا شعر پڑا کرتے تھے. کھیر پکائی جتن سے اور چرخا دیا چلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا. ہمارا پیار اس طرح کا پیار نہیں. شیخ سعدی نے کہا ایک آدمی اسی طرح بابا ان میں عشق کو دایا، ایک خاتون جا رہی تھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. وہ شریف زادی اس نے دیکھا ہے بابے کی مت ماری، اس نے کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا میں عاشق ہو گیا.
دیکھا تم نے؟ کہنے لگا میں نے تجھ سے زیادہ خوبصورت عورت کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے کہا اچھا؟ اس نے کہا میرے پیچھے تو میری بہن مجھ سے بھی خوبصورت آ رہی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس نے زور سے تھپڑ مارا۔ اس نے کہا اگر عشق کا دعوے میں سچا ہوتا تو پیچھے پلٹ کے دیکھنا گوارا نہ کرتا۔ اور ہم سے سنو عشق، ہم نے اس سے عشق لگایا ہے، ہم نے اس کو اپنے جی میں بسایا ہے کہ جس کے بارے میں حسان ابن ثابت نے کہا ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ تجھ سے خوبصورت چہرہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور تجھ سے حسین وجود کسی ماں نے کبھی جرا نہیں۔ جس نے اس کو دیکھا ہے اب وہ تیری لٹوں پہ عاشق کیسے ہو جائے؟ اور لٹیں بھی نہیں۔ مجھے ایک دفعہ یہ مولوی صالح فروخی، یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، یہ دیکھو خود کلاڑی اٹھا کے لایا ہے، بیٹے کو بندوق لے دلوا کے آیا، اور منو ہی نہ مار دی پاپا پیچھے کے۔ یہ مجھے ایک دفعہ لے گیا ہے، کہنے لگا میلہ دیکھ لو لاما صاحب۔ میں نے کہا ہم کو کہاں، نصیب ہی نہیں ہوا۔ کہنے لگا ہم جا رہے ہیں، راستے میں آئے گا۔ دیکھا ایک پیر ٹینڈ کروائے بیٹھا ہے، اوپر بڑا پگڑ بینڈا ہوا، اور قوال کہہ رہا ہے میرے پیر دیاں زلفاں چھلے ہی چھلے۔ اور میں نے کہا پیر نے تو ٹینڈ کروائی ہے، یہ زلفوں کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ احسان اللہ فروخی کہنے لگا آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا کیا؟ سامنے تو کہہ رہا پنجابی میں کہہ رہے ہیں، وہ کہنے لگا یہ کہہ رہے ہیں میرے پیر دیاں زلفیں تھلے ہی تھلے ہیں۔ اب یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی بات، ہمیں یہ فلسفہ سمجھ ہمیں نہیں آتا، یہ سمجھ۔ اب بات سیدھی سادی ہے، ہم نے تو رحمت کائنات کا چہرہ پر نور دیکھا، اب اس چہرے کو دیکھنے کے بعد کسی اور چہرے کے دیکھنے کی حسرت باقی۔ اور میں عموماً کہا کرتا ہوں اسی بابی لوگ ہیں، ماڑے لوگ، ماڑے آدمی ہیں، ہم نے ایک ہی سے جی لگایا، ہم نے ایک ہی سے جی، اور اس کی محبت اتنی ہمارے دل میں بس گئی ہے کہ اب چھوٹے سے دل کے اندر کوئی دوسرے کے لیے جگہ باقی، دل چھوٹا تھا۔ اور یہ سارے کا سارا آمنہ کے لال کی محبت سے، اب اس میں کسی دوسرے کی محبت کا قطرہ بھی ڈلنے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ تمہارا دل ماشاءاللہ گجرات کے بٹھل جتنا ہے، جس میں ان کی بھی محبت ہے، اور چورے شریف سے لے کر لسوڑے شریف تک سب کی محبت بنی ہوئی ہے۔ تمہارا دل بڑا ہے، ہم تو اس کو برا نہیں کرتے، ہم برا، ہمیں نہ خدا توفیق دے کسی کو غالب نہ رکھا، لیکن تمہیں مبارک ہو کہ تم نے اس میں، لیکن میں اپنے کائنات کے تاجدار کی توہین سمجھتا ہوں کہ جس جی میں وہ بستا ہے اس کے ساتھ کسی اور کو بھی بسا لو۔ میرا یہ دل گوارا، میں نے اس پیشانی کو اپنے رب کے سجدے کے سوا کسی دوسرے کے سجدے سے سجانا جائز نہ سمجھا کہ اس سے میرے رب کی توحید کی توہین ہوتی ہے۔ اسی طرح میں نے اپنے دل کی محبت میں نبی کی محبت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا چاہا، اس لیے کہ اس سے محمد کی عظمت کی توہین ہوتی ہے۔ اس لیے میرے سجدوں کا مالک بھی ایک، اور میرے دل کی محبتوں کا مالک بھی ایک۔ سجدوں میں بھی کوئی شریک نہیں کہ اس کی توحید میں خلل نہ آئے، اور دل کی محبتوں میں بھی کوئی شریک نہیں کہ اس کی عظمتوں میں شرک نہ آئے۔ لوگوں، بات بالکل سیدھی ہے، اور یہی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ لڑائی جھگڑے یہ علماء کی شان نہیں ہے، اور علماء اگر اپنی زبانوں کو تلواریں اور اپنے کلموں کو پولیس کی لاٹھیاں بنا لیں تو پھر علماء میں اور عام لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ علماء کو بات دلیل کے ساتھ کرنی چاہیے۔ آؤ، میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے، جتنے جھگڑے ہیں ان کو اکٹھا کر لو، رب کے قرآن کی بارگاہ میں لے چلو، محمد کے فرمان کی بارگاہ میں لے چلو۔ جس کا قرآن ساتھ دے وہ سچا، جس کا نبی کا فرمان ساتھ دے وہ
اور جو اس میں نہیں دنیا کی کوئی طاقت ہم کو دین بنا کے منوا سکتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.